جگہ ہے اپنے گھر میں رکھیے، اپنے گھر میں بھی نہیں جگنا چاہیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ جائے کہ وہاں اس عظیم جگہ پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بالکل اپنی آنکھوں کو نم کریں، دل میں ہلچل پیدا کریں اور توبہ کرنی چاہیے ان تمام، کیونکہ یہ ہمارے ہی جرس یہ وہاں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عظیم جگہ ہیں، یہ شخصیات ہیں، ادب احترام ہے، اگر وہاں پہ نہیں ہے ادب تو سب کچھ چلا گیا۔ قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہاں بھی استغفار کرو۔ جب گناہ کر بیٹھو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں بھی استغفار کرو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی استغفار کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا زیادہ رحیم ہو۔ وہاں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس جگہ کو ہم نے کھلواڑ بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہم اللہ کے گھر سے جہاں کہیں بھی بیعدبی گستاخی میں نے پچھلے لوگوں کو عرض کیا تھا، اب اس کے خلاف ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ برادری، پارٹیاں، رشتہ داریاں کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہاں کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سننا نہیں ہے۔ اب جب میں نے وہ پکچر دیکھی آج صبح اور وہ 2 گھنٹے پہلے اس وقت سے بعد سے خدا کی قسم ہے بالکل میں نے علامہ صاحب سے عرض کی کہ بولے کچھ ہی نہیں چاہ رہا کہ کیا کریں، کیا بولیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہماری شکلیں نہیں بگڑی، ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم جھیٹ بن جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، وقت کیونکہ مختصر ہے، میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات بھی ضروری تھی کیونکہ یہ میرے ذہن میں بوجھ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا، مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مدنی سرکار غریبوں کی غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ اب نصاب کیا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے، لیکن اس پر ایک پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اتنی رقم اتنی مالی جس کے پاس ہوگی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔
صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب وہی ہے جو زکات کا ہے جیسا کہ ذکر ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی کے لیے اس میں پڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا وہ گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا، ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکات اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے، مالک نصاب اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یہ پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد والد ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے جو مرد ہے، سربراہ ہے گھر۔ ہاں اگر وہ بچہ مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے اور پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ کسی بدنصیب نے بغیر مجبوری کے روزے نہ رکھے تو صاحب نصاب ہونے پر اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ روزے نہیں رکھے تو صدقہ نہیں، اس پر بھی واجب ہے۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا۔ عید الفطر کی شب صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان کی کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ثابت نہ ہوا، بلکہ عمر بھر جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ تو اس کی مقدار علماء کرام نے 170 جو ہے نا فی آدمی اور 200 تک بھی ہے، لیکن 170 جو ہے نا وہ جو ہے اس کے علاوہ جو بھی زیادہ دینا چاہے جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، جروں کے حساب سے، تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے عظیم تحریک دعوت اسلامی موجود ہے، اس کے ساتھ آگے آپ تعاون کیجیے۔ آج جو ہے جھولی لگائی جائے گی، اپنا صدقہ یا صدقہ فطر یا فدیہ والا جو بھی، اس کے علاوہ بھی جو کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ جزا نصیب کرے گا۔ اور اس مسجد میں نماز عید الفطر انشاءاللہ 7 بجے جو ہے نا وہ پڑھی جائے گی، 7 بجے اس مسجد میں نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی۔